آج کے پیغام کا عنوان ہے خدا کی بادشاہی، دا کنگڈم آف گاڈ۔ اس تعلق سے چند حوالہ جات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں اور پھر ہم اجتماعی طور پر ان حوالہ جات سے چند تفسیری نکات پر غور کریں گے۔ میرے ساتھ کھولیے متی رسول کی انجیل باب نمبر 6 اور آیت نمبر 33۔ متی رسول کی انجیل باب نمبر 6 اور آیت نمبر 33۔ میتھیو چیپٹر 6 ورس 33۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and these things will also be given unto you۔ دوسرا ٹیکسٹ، دوسرا اقتباس میرے ساتھ نکالیں، لوکا کی انجیل دا گاسپل آف لوک باب نمبر 17 چیپٹر نمبر 17 اور آیت نمبر 20 اور 21، ورسز 20 and 21۔ یہاں فریسی خداوند سے سوال کرتے ہیں، لکھا ہے، جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ تیسرا حوالہ، تھرڈ پیسج میرے ساتھ اوپن کریں، دا گاسپل آف لوک چیپٹر 11، لوکا کی انجیل باب نمبر 11 اور آیت نمبر 20، ورس 20۔ لوک 11:20 لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ آج کے اس پیغام کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور شاید یہ سوال آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہلا دے، یا آپ سوچیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا آئے، ٹورانٹو، برمپٹن، مسیساگا میں سیٹلڈ ہوئے، آپ نے محنت کی، یو بلٹ اے لائف، جاب مل گئی، گھر خرید لیا، گاڑی مہیا ہو گئی، ایک کمیونٹی کا، چرچ کمیونٹی کا حصہ بھی بن گئے، سخت محنت بھی کرتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن اگر آج شام میں آپ سے یہ پوچھوں کہ what are you actually living for، آپ در حقیقت یا اصل میں کس شے کے لیے جی رہے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے زیادہ تر، میرا خیال ہے، پریشان ہو جائیں گے یا کہیں گے میں نے ایسا سوچا نہیں۔ اور اگر میں دوسرا سوال پوچھوں آپ سے کہ what will you die for،
اگر آپ کو جان دینی پڑ جائے تو آپ کی زندگی میں وہ کون سی چیز، وہ کون سی شے یا شخص ہے جس کے لیے آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ I will be willing to die for this؟ خداوند یسوع مسیح کا پیغام جب وہ اس دنیا میں آیا، جو سینٹرل میسج آف دا پریچنگ آف جیزس، دیٹ واز دا کنگڈم آف گاڈ۔ اگر آپ کے پاس خدا کی بادشاہی کا مکاشفہ آ گیا ہو تو پھر یہ دو سوال جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں، آپ کو ان کا جواب دینا مشکل نہیں لگے گا۔ If you have the revelation and understanding of what the kingdom of God is, then you can say what you are actually living for and what you will be willing to die for۔ میرے سامنے جب یہ سوال آیا تو میں نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر میں نے کہا I will be willing to die for 3 things۔ نمبر 1 ہے God, His kingdom, my God. Number 2, my family. And number 3, my country۔ چاہے وہ 96% مسلم ہے، but God placed me there to proclaim the gospel of His kingdom۔ سو آج شام ہم اس پہ بات کریں گے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے، خدا کی بادشاہی کون ہے، خدا کی بادشاہی کیسے چلتی ہے، خدا کی بادشاہی کے نشانات، اس کی سائنس کیا ہے، اور خدا کی بادشاہی مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ حوالہ جات جو ہم نے پڑھے ہیں، میں ان کا کانٹیکسٹ، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلی صدی کے یہودی لوگوں کے لیے جن سے خداوند یسوع مسیح بات کر رہا ہے، دا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی، یہ صرف ایک روحانی تصور، اسپرچول کانسیپٹ نہیں تھا، یہ اس دور کا ایک ہاٹ برننگ پولیٹیکل اور نیشنل ایشو تھا، کیونکہ سنس 63 BC 63 قبل از مسیح سے رومن امپائر نے ملک اسرائیل پر قبضہ جما لیا تھا، اور یہودی لوگ جو خدا کے لوگ تھے اور جنہیں خدا نے وہ پرومسڈ لینڈ، وہ وعدہ کی ہوئی زمین دی تھی جو خدا کی مقدس سرزمین ہے، وہ اس مقدس سرزمین پر ہی ایک بت پرست اور بے دین حکومت کے ہاتھوں غلام ہو گئے۔ رومی سپاہی اپنے گھوڑوں پر اسرائیل کے طول و عرض میں دن دناتے پھرتے، یہودیوں سے وہ برا سلوک کرتے، ان کی عورتوں سے وہ بدتمیزی کرتے، ان پر ظلم کرتے، اور یہودی یاد کرتے کہ ایک وقت تھا جب ہمارے باپ دادا مصر میں، ایجپٹ میں، ایجپشین کنگڈم، فرعون کی بادشاہی کے غلام تھے، مگر یہوہ خدا نے انہیں اپنے زور بازو سے چھڑایا۔ پھر وہ یاد کرتے کہ ہمارے آباء و اجداد بابل کی اسیری میں چلے گئے، بیبیلونین کنگڈم، نبوکد نظر نے ان کو اسیر بنایا، لے گیا، لیکن خدا نے ہمیں بحال کر دیا۔ اور ان کا ذہن پھر اس طرف آتا
کہ اب جب رومی سلطنت، رومن امپائر نے ہمیں جو ہے اپنے مطیع، اپنے غلام بنا لیا ہے، تو God will send a Messiah. خدا ایک مسیح کو بھیجے گا. And by Messiah they meant a savior king, ایک نجات دینے والا بادشاہ، a victorious military leader، ایک فاتح جنگجو فوجی جرنیل. وہ آئے گا اور ہمیں ان بے دین اور بت پرست ظالم اور ایول رومن سولجر سے، اس امپائر سے، سیزر کیسر سے وہ رہا کرے گا. اور یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا دی اسینز، اسینیوں کا فرقہ. وہ تو یہاں تک تصور کرتے تھے کہ یہ جو مسیح، خدا کا یہ جو مسیح آئے گا، جو ایک سیویئر ہوگا، ایک کنگ ہوگا اور ایک ملٹری رولر ہوگا، وہ یروشلم سے آغاز کرے گا. اینڈ اسٹارٹنگ فرام جیروسلم وہ اپنے گھوڑے پر یہودی فوجوں کے ساتھ سفر کرتا ہوا، جنگیں لڑتا اور خدا اور اس کی قوم یہودیوں کے دشمنوں کو شکست دیتا دیتا سٹی آف روم، جو آج موجودہ اٹلی میں ہے، وہاں جو رومن امپائر کا کیپٹل تھا اس دور میں، وہ وہاں پہنچے گا. اور وہاں پھر وہ رومن ایمپرر سیزر، رومی شہنشاہ کیسر کے پیلس میں، اس کے محل میں داخل ہو کر اسے اس کے تخت سے اتارے گا، گریبان پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے گا اور وہ اس کے تخت پر بیٹھے گا. اور یوں یہودی قوم دنیا کی طاقتور ترین قوم بنے گی، اور جو ہے خدا کے اس مسیح کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی، کنگڈم آف گاڈ اسٹیبلشڈ ہو جائے گی. سو یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں. فریسیوں کا فرقہ، ان کی توقع یہ تھی کہ دا کنگڈم آف گاڈ ول کم ایز اے ریزلٹ آف لیگل اوبیڈینس ٹو دا لا آف موسیس. موسیٰ کی شریعت کی پیروی ہم کریں، خدا کی بادشاہی آ جائے گی. جو زیلوتیسی فرقہ تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ خدا کی بادشاہی تلوار کے ذریعے سے لڑائی کر کے آئے گی. جو قمران کی وادی میں بسنے والے یہودی تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا کی بادشاہی خود کو کرپٹ یہودی مذہبی لیڈروں سے الگ کر کے آئے گی. ہر ایک کا اپنا تصور، اپنی سوچ، اپنی توقع. ایسے میں جب خداوند یسوع مسیح آتا ہے اور یسوع مسیح سے یہ توقع ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو پرابلم یہ ہوئی کہ یسوع نے کہا ہاں خدا کی بادشاہی آ گئی ہے. The kingdom of God has arrived, but not in the way and form that you expected. جیسے تم توقع کرتے ہو، خدا کی بادشاہی ایسے نہیں آئے گی. مثلاً اس دور کی رومن امپائر اور ان سے پہلے جو گریک امپائر تھی، اور آج بھی دنیا میں جتنی بھی امپائرز ہو گزری ہیں یا ہیں، جو ورلڈلی امپائرز ہیں، جو دنیا کی سلطنتیں اور بادشاہتیں ہیں، ان میں بادشاہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے دوسرے علاقوں اور قوموں کے لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، انہیں ہلاک کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں. لیکن یسوع نے کہا
میں وہ بادشاہ ہوں جو خدا کی بادشاہی کو انسانوں کی جانیں لے کر نہیں بلکہ ان کی خاطر اپنی جان دے کر قائم کروں گا. یہ بادشاہی ایک فرق طرح کی بادشاہی ہوگی. خدا کی بادشاہی یہ کسی علاقے، ٹیریٹری، کسی گورنمنٹ یا کسی ریجن کا نام نہیں ہے. نئے عہد نامے میں خدا کی بادشاہی سے مراد ہے خدا کی حکمرانی. دا رین آف گاڈ. جہاں بھی خدا کی حکمرانی اور اس کا اختیار یسوع مسیح اور پاک روح کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے. پھر خدا کی بادشاہی کی دو ڈائمینشنز ہیں، آلریڈی اینڈ ناٹ یٹ. آلریڈی سے مراد یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی یسوع مسیح کے آنے کے ساتھ اور پاک روح کے نازل ہونے کے ساتھ اس دنیا میں آ گئی ہے. لیکن ناٹ یٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمپلیٹ مینیفیسٹیشن ابھی نہیں ہوئی. That will take place upon the second coming of Jesus Christ. یسوع مسیح کی پہلی آمد اور پاک روح کے نازل ہونے کے ساتھ اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کا آغاز ہو گیا ہے. بگننگ ہو گئی ہے، سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن جو کنسمیشن ہے، جو کمپلیشن ہے وہ دوسری آمد کے موقع پر ہوگی. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ کسی کو یاد ہو، جب آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل میچ ہو رہا تھا. میں اس وقت 9 سال کا تھا، لیکن میں پاگل تھا کرکٹ کے بارے میں. تو ہوا یہ کہ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، انگلینڈ کو 249 کا ٹارگٹ دیا اور وسیم اکرم نے جب انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی اس نے یکے بعد دیگرے ان کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا، بولڈ آؤٹ کیا اس نے. ایک ایلن لیمب تھا اور ایک کرس لوئس تھا. اس کی ہیٹرک نہیں ہو سکی تھی، لیکن پوری دنیا میں سب کو پتا چل گیا کہ جب وسیم اکرم نے وہ 2 کھلاڑی آؤٹ کیے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا. اس کے بعد بھی 5, 10 یا 15 اوورز تک میچ جاری رہا، لیکن سب کو معلوم تھا کہ the victory has been gained. It is a done deal now. ایسے ہی خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا اور مسیح کے دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کر کے اسے صلیب پر مار ڈالا اور وہ دفن کیا گیا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو یسوع مسیح کی ریزوریکشن نے، اس کے جی اٹھنے نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا کا بیٹا اور دنیا کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی کو شکست دے کر غالب آ گیا ہے. خدا کی بادشاہی قائم ہو گئی ہے، ابلیس شکست پا گیا ہے. لیکن اننگز ابھی جاری ہے. اس کی کنسمیشن ہوگی
at the second coming of Jesus Christ. जैसे उस क्रिकेट मैच में 50 ओवर उन्होंने फिर भी पूरे करने थे. सो एक तरफ हम खुदा की बादशाही के आगाज, उसकी कंटिन्यूएशन में जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ we are looking forward to the consummation of the kingdom. इसीलिए हम कहते हैं हमने नजात पा ली है, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि हम नजात पा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम नजात पा लेंगे या पा चुकेंगे. So the kingdom of God is a present reality but also a future hope. ये एक मौजूदा हकीकत भी है नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और एक फ्यूचर होप भी है. और वो होप है कि चूंकि यीशु जी उठा और वो वापिस आएगा, और अगर हम उसके आने तक मर चुके हुए तो भी हम उसके कलाम के और रूह के वसीले से जिंदा किए जाएंगे, और उसके साथ नए आसमान और नई उम्मीद में हमेशा के लिए जिंदगी गुजारेंगे. पाकिस्तान में एक दफा उन्होंने एक अनपढ़ मसीही से, पादी साहब, पूछ लिया, ओए तू मसीही क्यों है? उन्हें क्या, मैनू यार एक गल दसो, तुसी एक राह ते तुरदे जा रहे हो, तुसी जा रहे हो, दीवार आ जाती है, तोनू नहीं पता कि मैं सज्जे जाना है या खब्बे जाना है. खब्बे पासे एक लाश पई है, अ डेड पर्सन, सज्जे पासे एक जिंदा आदमी खलोता है. उन्हां चों केड़ा तोनू राह विखा सकदा है? उन्होंने क्या, राह ते जिंदा ही विखा सकदा है. उन्हें क्या, मैं भी इसे लई मसीही हां क्योंकि यीशु मसीह जिंदा वे, और चूंकि वो मुर्दों में से जी उठा, उसने खुदा की बादशाही की फतह पर मोहर शब्द कर दी. अब हमारे पास मुस्तकबिल की भी उम्मीद है, और ये उम्मीद जिंदा उम्मीद है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है. हालेलुया. सो खुदा की बादशाही क्या है, हमने ये देखा. लूका 17:20-21 में यीशु मसीह ने जवाब देते हैं, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है. तफसीर पढ़ें, तकरीबन सब इस पर अग्री करते हैं मुफस्सरीन कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं जो बादशाह हूं, चूंकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, इसलिए खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान मौजूद है. सो जहां यीशु मसीह है वहां खुदा की बादशाही है. वो ढूंढ रहे थे कि खुदा की बादशाही यहां है, खुदा की बादशाही वहां है, खुदा की बादशाही तब आएगी, खुदा की बादशाही कब आएगी? यीशु मसीह फरमाता है, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन योर मिडस्ट बिकॉज द किंग हिमसेल्फ इज इन योर मिडस्ट. और ये बादशाह सिर्फ बादशाह नहीं है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है. गौर करें, दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स आई हैं. इजिप्शियन एम्पायर, असीरियन एम्पायर, बेबीलोनियन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, अरब एम्पायर, सफाविद एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर,
ऑटोमन एम्पायर, वो सब आई, वो एम्पायर्स, वो बादशाहतें भी मिट गईं, उनके एम्परर्स, उनके बादशाह भी मिट गए। आज दुनिया में अमेरिकन एम्पायर है, चाइना इज another rising empire, but with the passage of time these empires will also disappear. कोई नई empires आ जाएंगी, but the empire of our Lord Jesus Christ, the kingdom of our God, it is from everlasting to everlasting. यस्सु की बादशाही, हमारे खुदा की बादशाही अज़ल से है और अबद तक रहेगी। सो जहां कहीं किंग जीसस प्रेजेंट है, यस्सु बादशाह मौजूद है, वहां खुदा की बादशाही है। सो इसका फिर यह भी मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है तो फिर खुदा की बादशाही भी आपकी जिंदगी में है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी में नहीं है। हां, उसका इख्तियार पूरी कायनात पर है। कोई एक चिड़िया भी उसकी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकती। हर इंसान के सर के बाल भी उसने गिने हुए हैं, लेकिन जो द रेन ऑफ जीसस इन अ पर्सन्स लाइफ, एक इंसान की जिंदगी में जो खुदा की हुक्मरानी है, वो तब जाहिर होती है जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में है। और वो इस तरह से जिंदगी में नहीं है कि सिर्फ ये कि मैं रोजाना बाइबल पढ़ता हूं, जरूर पढ़ें, मैं चर्च जाती हूं, हां जरूर चर्च आएं, लेकिन उसमें यह भी है कि माय लाइफ इज अंडर द सॉवरन अथॉरिटी ऑफ किंग जीसस क्राइस्ट, कि मेरी जिंदगी जो है वो यीशु मसीह बादशाह की हुक्मरानी के ताबे है। यहां मैं देख रहा हूं काफी नौजवान बेटियां बैठी हैं। तो एक नौजवान मसीही लड़की थी, तो उसका ये बड़ा पैशन था कि आई वॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर गॉड, हिज किंगडम एंड हिज ग्लोरी। तो उसने एक दिन एक पेपर लिया, लाइक A4 साइज पेपर, और अपना पिंक पेन लिया और उसने ना लिखा 1 2 3 4 5, एक लंबी उसने लिस्ट लिखी कि ऐ खुदावंद, ये सब कुछ मैं तेरे लिए करना चाहती हूं। और फिर उसने नीचे अपने सिग्नेचर किए, डेट लिखी और खुदावंद की हुजूरी में गई और झुकी और कहने लगी कि किंग जीसस, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर यू। तो खुदावंद ने उससे कहा कि जहां किंग होता है वहां तो द विल ऑफ द किंग इज डन, वहां तो बादशाह की मर्जी पूरी होती है। तो तूने तो अपनी मर्जी की जितनी बातें हैं वो सारी लिख ली हैं पहले ही, हैं वो 20-25 जिन्नियां भी गल्लां लिखनियां सन। The Holy Spirit moved her heart and enlightened her mind. वो वापस गई और उसने एक और A4 साइज पेपर लिया, खुदावंद की हुजूरी में आई, घुटनों के बल झुकी और पेपर के एंड पर उसने साइन किए, डेट लिखी और कहा, किंग जीसस, now you speak and I write what is your will for my life. अब तू बोल और मैं लिखती हूं कि मेरी जिंदगी के लिए तेरी मर्जी क्या है। यह है to have Jesus in the midst of your life
as a king and to live out a kingdom life. جہاں خداوند یسوع ہے وہاں خدا کی بادشاہی ہے. پھر ہم نے لوکا 11:20 میں دیکھا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی. متی 12:28 میں آپ یہی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, یسوع مسیح فرماتے ہیں, ہم بلکہ پڑھ لیتے ہیں, میتھیو 12:28 وہاں لکھا ہے, یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. The point is that the Holy Spirit is the executive power to demonstrate the kingdom of God. خدا کے پاک روح کی قوت سے اس دنیا میں خدا کی بادشاہی ظاہر ہوتی ہے. یسوع مسیح جب بدروحیں نکال رہا تھا تو وہ کہتا ہے میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہوں, اور اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو اٹ مینس دیٹ دا کنگڈم آف گاڈ ہیز ارائیوڈ امانگ یو. اس لیے کہ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی there is a cosmic battle going on between two kingdoms. دنیا میں دو بادشاہتیں ہیں جن کے درمیان جنگ جاری ہے. ایک بادشاہت ہمارے خدا کی اور اس کے مسیح کی اور اس کے لوگوں, اس کی کلیسیا کی ہے. یہ راست بازی کی بادشاہی ہے. یہ صلح, امن, خوشی اور محبت, نجات اور امید والی بادشاہی ہے. اور دوسری طرف شیطان کی بادشاہی ہے جس میں شیطان اور اس کی بدروحیں اور اس کی ناپاک قوتیں اس دنیا میں متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں. جب یسوع مسیح پاک روح کی مدد سے بدروحیں نکالتا تھا تو وہ صرف اس لیے نہیں نکالتا تھا کہ اس شخص میں بدروح ہے اسے آزاد کر دیا جائے. ہاں یہ تھا, لیکن اس سے بڑھ کر تھا. ہر دفعہ جب یسوع مسیح کسی بدروح گرفتہ کو آزاد کرتا اور بدروح کو شکست دیتا تو وہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ خدا کا بیٹا خدا کے پاک روح کی مدد سے شیطان کی بادشاہی کو شکست دے رہا ہے. سو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ زندگی گزاروں جو خدا کی بادشاہی والی زندگی ہو, تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, آئیں ہم ہر روز خدا کے پاک روح کی قوت کے طالب ہوں. لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں. وہ پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا, پھر اسے ہیکل میں لے جایا گیا. بزرگ شمعون نے جب اس پر نبوت کی تو اس نے کہا خدا کے روح نے مجھے پہلے سے بتایا. اس کے بعد یسوع مسیح نے جب پانی کا بپتسمہ لیا, لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر نازل ہوا. پھر روح القدس اسے بیابان میں لے گیا. پھر لکھا ہے وہ 40 دن بیابان میں آزمائے جانے کے بعد روح القدس سے بھرا ہوا جو ہے وہاں سے لوٹا. پھر وہ اپنے آبائی گاؤں ناصرت گیا. وہاں پر اس کا جو پہلا سرمن تھا وہ اس بات سے شروع ہوا, خداوند کا روح مجھ پر ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم برے ہو کر
اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ سو تھرو آؤٹ خداوند کی زندگی میں، اور یہاں یہ حوالہ بھی ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو روح القدس کی قوت کی اور رفاقت کی اس قدر ضرورت تھی، اور روح القدس ہر لمحے ہر مائل سٹون پر اس کے ساتھ شریک ہے، تو مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہی کے لوگ ہونے کے لیے کس قدر زیادہ پاور آف دا ہولی اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیں ہم ہر روز خدا کے پاک روح کی مدد اور قوت کے طالب ہوں۔ رومیوں 14:17 میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی راست بازی، صلح اور روح القدس میں خوشی ہے۔ سو ایک رائٹر کہتا ہے کہ دا ہولی اسپرٹ از دی ایگزیکٹو پاور آف دا کنگڈم آف گاڈ، کہ یسوع نے خدا کی بادشاہی کو لانچ کیا اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اب روح القدس اس دنیا میں کنگڈم آف گاڈ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں، جب پاک روح خدا کی بادشاہی کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو اس کے نشانات کیا ہیں؟ نمبر 1، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور یہاں مالی غریب بھی ہیں اور روحانی غریب بھی ہیں۔ پیپل who have financial poverty and people who are in the bondage of spiritual poverty, gospel poverty۔ جب ان کو انجیل سنائی جاتی ہے، خدا کی بادشاہی کا پیغام سنایا جاتا ہے کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا معجزوں اور نشانوں کے ساتھ ظاہر ہونا ضرور تھا۔ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا، اس کی مخالفت ہوئی، اسے مصلوب کر دیا گیا، وہ دفن ہوا، مگر تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی کو شکست دے کر وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب یہ منادی کی جاتی ہے تو یہ منادی خدا کی بادشاہی کے ظاہر ہونے کا نشان ہے۔ حقیقی منادی اور خدا کی بادشاہی کی منادی کا ثبوت ہی ہے کہ یسوع کی خوشخبری کا اعلان ہو۔ پیسے کے لیے منادی نہیں، اپنے نام کی منادی نہیں، اپنی شہرت کی منادی نہیں، اپنے فائدے کی منادی نہیں، یسوع کی بادشاہی، خوشخبری، کفارے اور جی اٹھنے کی منادی۔ جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے وہاں یہ خدا کی بادشاہی کا نشان ہے۔ دوسرا، یہ ہم یسوع کی خدمت میں دیکھتے ہیں، جب بیمار شفا پاتے ہیں، جسمانی بیمار، نفسیاتی بیمار، روحانی بیمار، جب ان کی زندگی میں ہیلنگ کا کام ہوتا ہے، that is the kingdom, sign of the kingdom of God according to the gospel of Luke۔ تیسرا میں نے آلریڈی ذکر کیا، جب لوگ ڈیمونک آپریشن سے ڈیلیورنس پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ڈیمنز، دس از اے ریالٹی، اسپرچل ریالٹی۔
کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سب خیالی باتیں ہیں. نو, دس از اے اسپرچل ریالٹی. دیر آر ڈارک فورسز ایٹ ورک ان دس ورلڈ which are expanding the kingdom of darkness, but thanks be to God in Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit we have authority over the kingdom of darkness, because we are the people of the kingdom of God. پھر چوتھا نشان ہے گناہ گاروں کوئی معافی اور آؤٹ کاسٹ ریجیکٹڈ لوگوں کی ایکسیپٹنس. زکائی کی کہانی آپ کو یاد ہے, پروڈیگل سن کی کہانی یاد ہے, وہ عورت جو زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی, لاوی جو بعد میں متی کہلایا, مسول لینے والا. یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ گناہ گار لوگ تھے. معاشرہ جن سے نفرت کرتا تھا, لیکن یسوع انہیں قبول کرتا ہے, انہیں معاف کرتا ہے, اور ان کی بحالی یہ ان کی زندگی میں خدا کی بادشاہی کا نشان ہے. خدا کی بادشاہی کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, کسی ایک سوشل سٹیٹس کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور پانچویں بات about the sign of kingdom of God, جو خدا کی بادشاہی کا پانچواں نشان ہے, وہ ہے ٹرانسفارمیشن آف اے کمیونٹی. لوگ کلیسیا میں آئیں اور پھر ان کی زندگی اور حالات بدل جائیں, یہ خدا کی بادشاہی کا نشان ہے. لیکن اگر آپ کینیڈا آ گئے ہیں اور آپ کی زندگی کا جو گول ہے وہ صرف یہی ہے نا کہ میں جتنا پیسہ ہو سکتا ہے کما لوں, تو یاد رکھیں اس دنیا میں کچھ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس پیسے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. There are people in this world who are so poor that they have got nothing except their money. ان کے پاس خدا کی بادشاہی کی امید نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, ان کے پاس وہ فیملی نہیں ہے جو خدا سے اور اس کے لوگوں سے پیار کرتی ہے. ایک دفعہ ایک پریچر نے بتایا کہ کینیڈا میں اس نے ایک نہایت دولت مند آدمی سے پوچھا کہ جب آپ اپنے کریئر کے بالکل ٹاپ پر پہنچ گئے, when you reached the top, بلندی پر پہنچے, تو اوپر پہنچ کر آپ نے کیا پایا؟ اس نے کہا اوپر پہنچ کر میں نے یہ دریافت کیا کہ یار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف لونلینس اور لانگ آورز آف ورک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہ کریں, پیسہ نہ کمائیں. یہاں جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں, آئی وانٹ ٹو چیلنج یو ٹو گیٹ دا ہائیسٹ ایجوکیشن پاسبل. ڈاکٹرز بنے, لائرز بنے, پولیٹیشنز بنے, ایکیڈیمکس بنے, سول سرونٹس بنے. جو پروفیشنز اگر کسی کا مینول جاب ہے اس میں محنت کریں, بٹ keep the kingdom of God the center of your life. Not your education, not your career success, not your money, not your $2 or $3 million house, not your SUV. These are all, things we need in life. That is not we live for. That is what we need to live for. لیکن جو سینٹر ہونا چاہیے, جس کے ارد گرد سب چیزیں گھومیں, وہ خدا کی بادشاہی ہو, وہ خدا کی بادشاہی ہو. اور یہ بادشاہی ڈیمانڈ کرتی ہے ٹوٹل سرنڈر, ٹوٹل سرنڈر. پاسٹر پیٹر پال نے ذکر کیا سادھو سندر سنگھ کا. میں اب وہ والی سٹوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے سرمن نوٹس میں تھی, لیکن میں ہنری مارٹن کی سٹوری کے ساتھ کلوز کروں گا. ہنری مارٹن واز اے ینگ مین, اور دو اور بھی لوگوں کا میں ذکر کروں گا. وہ کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ
جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، وہاں سے اس نے میتھمیٹکس کا بیسٹ اسٹوڈنٹ ہونے کا پرائز ون کیا. لیکن پھر اس نے انڈیا کا سنا. اس وقت پاکستان بھی انڈیا کا حصہ تھا کہ وہاں پر ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ہیں who do not know Jesus. تو اس نے پروفیسر شپ کی جو آفر تھی اس کو نو کہا. لیڈیا نامی ایک لڑکی تھی جس سے اسے پیار تھا، لیکن اس نے کہا I cannot go with you to India. اس نے کہا اٹس اوکے. وہ اسے مس کرتا رہا، اس کی ڈائریوں میں اس کا ذکر ہے، بٹ ہی چوز ٹو میک اے سیکریفائس. اور یہ نوجوان انڈیا پہنچا، اس نے عربی سیکھی، اس نے اردو سیکھی، اس نے فارسی سیکھی، اور آج ہمارے پاس جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، جو نیا عہد نامہ ہے، اس کا پہلا جو پبلکلی جو ریکگنائزڈ اور سرکولیٹڈ ایڈیشن تھا، ہنری مارٹن نے مقامی انڈین لوگوں کی مدد سے ترجمہ کیا اردو میں. اور آج بھی ہمارے پاس جو اردو کا نیا عہد نامہ ہے یہ اس ترجمے پر بیسڈ ہے. اور ایٹ دی ایج آف 31 ٹی بی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن 31 سال کی عمر میں خدا کی بادشاہی کے لیے ہنری مارٹن وہ کام کر گیا جو شاید کئی دفعہ ہم ڈیکیڈز بھی کریں تو نہیں کر پاتے. اور اس کی ڈائری میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے لکھا تھا لیٹ می برن آؤٹ فار گاڈ. میں اب آپ کو 2 اور مثالیں دیتا ہوں، آپ ان دونوں لوگوں کو جانتے ہیں. پادری ہسکیل سروش، وہ آپ کے چرچ بہت دفعہ آتے رہے ہیں. انہوں نے 600 سے زیادہ مسیحی گیت لکھے. 2-3 گیتوں کی کتابیں بھی ان کی چھپیں. خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، اسی رب دے بندیاں تے رب سانو پیار کرتا ہے. یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے. ان پہ یہ کلیئر تھا کہ خدا نے مجھے پاکستان کے لیے بلایا. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ 53 کنٹریز 53 ملکوں میں انہیں جانے کا موقع ملا پاکستانی پاسپورٹ پہ. انہوں نے کہا میں نے پوری دنیا گھومی ہے، لیکن میں یہی کہتا تھا، خداوند یہی کہتا تھا کہ تیرا گھر پاکستان ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ کمٹمنٹ. کہ جو خدا نے اپنی کنگڈم کال میں آپ کو بلایا ہے جس کام کے لیے، کمٹ یور سیلف ٹو دیٹ. دوسری مثال پروفیسر ڈاکٹر اسلم ضیائی. وہ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں اولڈ ٹیسٹمنٹ پروفیسر تھے. پچھلی جنریشن میں، پچھلے تقریباً 40 سے 45 سالوں میں پاکستان میں اگر انٹرنیشنل لیول کا کوئی سکالر، بیبلیکل سکالر پیدا ہوا ہے، دیٹ واز ڈاکٹر اسلم ضیائی. انہوں نے 15 کتابیں لکھی اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ، اور کوئی 40 کو مرتبہ وہ اپنے منسٹری کیریئر میں امریکہ گئے. لیکن وہ امریکہ آتے تھے، ٹیچنگ پریچنگ کرتے تھے، اور اپنا بیگ ایکیڈیمک کتابوں سے بھر کر وہ جہاز میں PIA پہ بیٹھ کے واپس پاکستان جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کانفرنس میں بتایا کہ میں امریکہ سے اولڈ ٹیسٹامنٹ پر اور بائبل پر ایکیڈیمک کتابیں بھر بھر کے پاکستان لے کے آیا. ڈالر نہیں لے کے آیا، گرین کارڈ نہیں لے کے آیا. بائی دی وے اگر کسی کے پاس گرین کارڈ ہے، کینیڈین ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، اٹ از اے بلیسنگ. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا فوکس فرق تھا. And he lived a life that was spotless and that was full of dedication to the kingdom of God. آج خدا آپ کو یہاں لے کر آیا، چاہے آپ کینیڈین ہیں، ہو سکتا ہے کوئی امریکہ سے بھی ہو، کوئی یورپ سے بھی آئے ہوں، دنیا میں جہاں بھی ہیں. Live a life sold out for the kingdom of God. اس میں اگر آپ کا دنیا کی نظر میں لاس بھی ہوگا نا، ان دی اینڈ یو ول گین. ایکچولی وہ بڑا فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.